Some people fight with weapons, some with silence. And then there are few who fight history itself and win. This is not the story of a politician. This is story of a prisoner who came out of his cage and became king. Adab Nazreen, I am Zishan Saeed and welcome to Breath of Ages. یہ کہانی کسی جنگجو کی نہیں ہے، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے ظلم کے مقابلے میں صبر کو ہتھیار بنایا، جسے 27 سال قید کیا گیا لیکن اس کی سوچ ہمیشہ آزاد رہی۔ نیلسن منڈیلا، ایک نام جو صرف جنوبی افریقہ کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے امید ہے جو اندھیرے میں جینا سیکھ رہا ہے۔ The empowerment of the ordinary people of our world freely to determine their destiny unhindered by tyrants and dictators. افریقہ کی ایک چھوٹی بستی ماویز میں 18 جولائی 1918 کو ایک خاموش بچہ پیدا ہوا، ایک قبیلے کے سردار کے گھر میں۔ اس کا شوق بھی یہی تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک رہنما بنے گا، لیکن اس وقت یہ صرف ایک دھندلا سا خواب تھا اور سیاہ فام بچوں کے خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ بعد ازاں ان کے والد کی وفات کے بعد انہیں ایک سفید فام مشنری اسکول میں بھیجا گیا جہاں اس کا نام نیلسن رکھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار دیکھا کہ دنیا سفید اور سیاہ میں بٹ چکی۔ بچپن سے ہی انصاف، عزت اور اختیار کے بارے میں ان کے خیالات غیر معمولی تھے۔ یونیورسٹی آف فورٹ ایئر سے تعلیم حاصل کی اور جلد ہی سیاسی تحریکوں کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے ANC یعنی افریقن نیشنل کانگریس جوائن کی، جہاں انہوں نے سیکھا کہ نسل پرستی کے خلاف صرف آواز نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ انسان ایک جیسا پیدا ہوتا ہے لیکن جنوبی افریقہ میں رنگ کے ساتھ انسان کی قسمت بدل جاتی تھی۔ سیاہ فام کے لیے قانون الگ، زندگی الگ، لیکن ذلت ہمیشہ برابر۔ سفید فٹ پاتھ پر چلنا گناہ تھا، بس کی اگلی سیٹ پر بیٹھنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی سفید فام آ گیا تو آپ کو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کو اپنی جگہ دینی ہے، چاہے آپ بوڑھے ہوں یا بیمار۔ This wasn't just a racism. This was humiliation. سیاہ فام بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے، علاج میں ان کو دوسرا درجہ دیا جاتا تھا۔ سیاہ فام انسان کو انسان کہنے سے پہلے لوگ 2 دفعہ سوچتے تھے، اور جو آواز بلند کرتا تھا اسے مار دیا جاتا یا گم کر دیا جاتا۔ منڈیلا نے اس خاموشی کی چیخ کو سنا اور فیصلہ کیا یا تو ظلم ختم ہوگا یا وہ خود ختم ہو جائے۔ منڈیلا کا جرم یہ تھا کہ وہ خاموش نہیں رہا، اس نے آواز اٹھائی، وہ عدالت گیا، اس نے احتجاج کیے۔ جب پرامن کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے راستہ بدلا، اس نے ANC کے عسکری ونگ کی بنیاد رکھی، ایک ایسا گروپ جو حکومت کی عمارتوں، گریڈ اسٹیشنز اور تنصیبات پر حملہ کرتا تھا۔ نو سویلینز، نو بلڈ، جسٹ اے میسج دیٹ دے ول ناٹ بی سائلنٹ اینی مور۔ لیکن حکومت نے اسے دہشت گرد کہا، اس پر تخریب کاری اور حکومت کے خلاف سازش کے الزامات لگائے گئے۔ 1963 میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ ریوونیا ٹرائل ہوا، جو کہ ایک تاریخی مقدمہ تھا جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ The punishment could have been death and Mandela knew it۔ منڈیلا نے عدالت میں کہا، میں ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتا ہوں جہاں ہر شخص کو برابر سمجھا جائے، اور اگر اس خواب کی قیمت مجھے اپنی جان سے چکانی پڑی تو میں تیار ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انقلابی کو پوری دنیا کے سامنے مجرم قرار دیا گیا اور اس کو 27 سال سلاخوں کے پیچھے رکھنے کی سزا دی گئی۔ 27 سال، وہ بھی ایک چھوٹے سے سیل میں جہاں نہ کوئی آواز، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی شور، صرف انتظار تھا۔ دن دھوپ میں پتھر توڑتے ہوئے گزر جاتے اور رات دیواروں سے نظریں چراتے ہوئے۔ خط لکھنے کی اجازت تھی لیکن سال میں 2 دفعہ ملاقات، مہینوں بعد، وہ بھی شیشوں کے پیچھے۔ بچوں کی شکلیں بدل گئیں، دوست غائب ہو گئے اور سب نے یہی سمجھا کہ شاید یہ شخص ختم ہو چکا ہے۔ But he was still thinking, still learning and still believing۔ اس قید نے اس کی آواز تو روک لی لیکن اس کا یقین کبھی نہ روک سکی، اور شاید یہ وہ یقین ہی تھا جو 27 سال بعد دروازہ کھولنے آیا۔ 11 فروری 1990 سب کی نظریں ایک دروازے پر جمی ہوئی تھیں، وہ دروازہ جو 27 سال سے بند تھا۔ And then he walked out۔ Mr. Nelson Mandela will, within seconds, and that will be the moment the world has been waiting for. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, free man taking his first steps into a new South Africa۔ نہ کمر میں وہ طاقت رہی اور نہ چہرے پر جوانی، لیکن نظر وہی، صاف، سیدھی اور دور دیکھنے والی۔ لوگوں نے سوچا شاید وہ غصے میں ہوگا، وہ آ کر بدلہ لے گا، لیکن منڈیلا کے ہاتھ میں امن تھا۔ یہ وہ واپسی تھی جو صرف رہائی نہ تھی بلکہ پوری قوم کی بیداری تھی۔ منڈیلا جب قید ہوا تو وہ ایک شخص تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو ایک نشان بن چکا تھا، ایک آواز جو پوری دنیا میں سنائی دی۔ He walked out of prison, not broken but born again۔ 1994 میں افریقہ میں پہلا ایسا الیکشن دیکھا گیا جس میں ہر شہری کا ووٹ برابر تھا، اور وہ لاکھوں ہاتھ جو کبھی زنجیروں میں تھے پہلی دفعہ بیلٹ پیپر پر تھے۔ نیلسن منڈیلا، وہ قیدی
अब मुल्क का पहला स्याह फाम सदर बन चुका था। Nelson Mandela, who hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. लेकिन उसने कभी बदला नहीं लिया, ना लोगों से ना हुकूमत से, बल्कि उसने उन्हीं लोगों के साथ हुकूमत बनाई जिन्होंने उसे कैद में डाला था। उसने एक नया रास्ता दिखाया जहाँ स्याह फाम होना शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक पहचान थी, जहाँ रंग की बजाय किरदार देखा जाने लगा, जहाँ स्याह फाम और सफ़ेद फाम के बच्चे एक ही मैदान में खेलने लगे। ये उसका सबसे बड़ा कारनामा था। कानून से बड़ा वो तब्दीली जो दिलों में आई। अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मंडेला ने खुद इक़्तिदार छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि असल लीडर वही होता है जो कौम को खुद से आगे कर दे। उसके बाद वो खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी भी सबक थी। 5 दिसंबर 2013 नेल्सन मंडेला लेफ्ट द वर्ल्ड। वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके दिए हुए ख्वाब आज भी ज़िंदा हैं। उनके दिए हुए ख्वाब लोग आज भी देखते हैं, और यही वजह है कि आज अफ्रीका में स्याह फाम सर उठाकर ज़िंदगी जीते हैं। उनको कोई खौफ नहीं है, उनको कोई डर नहीं। मंडेला मरा नहीं, वो ज़िंदा है हर उस शख्स में जो माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। They took 27 years of his life, but in return he gave them 300 years of stolen dignity. History does not remember how loud you shouted, it remembers how deeply you forgave. और ये था मंडेला की ज़िंदगी का सफ़र। Let me know in the comments आपने उनकी ज़िंदगी से क्या सबक सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए हीरो के साथ। Till then, bye bye.